اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پر آنے والی مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا؟ یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے؟ کیونکہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا کوئی سزا ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی انسان پر کوئی مصیبت آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ ہمیں سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں بتائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ہمیں بتایا گیا، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اکثر مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی ہی وجہ سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چوری کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں لوگوں کا آپ سے نفرت کرنا اور آپ کو سزا دینا آپ کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے ریئیکشن میں جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی آپ ہی کے ذمے ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم اللہ کے منع کردہ کاموں کو جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کیوں کی ہیں؟ کیونکہ ان سے واقعی ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں دوسری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے وہ سورہ الحدید میں آیت نمبر 22 ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا لوح محفوظ میں جو درج ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 کی جو ہے ترجمہ ہے اس آیت کا کہ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ جہاں ہم سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کب کیا کیا ہوگا۔ تو ہمارے اوپر جو مصیبت آنی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ ان پر پھر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں تاکہ اس مصیبت کے بدلے میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جیسے کسی مصیبت پر صبر کرنا ان کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ ہمیں تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، سورہ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ ہی کی مرضی سے آتی ہے، تاکہ جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے ان کی ہدایت دے دے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس آزمائش کو آسانی سے پاس کر لیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں اور مومن اسے پاس کر لیتے ہیں۔ عربی میں لفظ مصیبت کے کیا معنی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، تب ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ مصیبت دراصل کیا ہوتی ہے۔ عربی زبان میں صاب یسو یا صوبن، اس کے معنی ہے گرنا، اوپر سے نیچے آنا۔ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اترنے اور اتر کر پھر اپنے جگہ تک جا پہنچنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بات یا کام جو اپنی صحیح جگہ پر پہنچ کر ٹھہر جائے وہ ثوابن کہلائے گا۔ مصیبتن اس تیر کو کہتے ہیں جو نشانے پر جا کر بیٹھ جائے۔ نصیب کا لفظ بھی اسی مادے سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جو جس کے لیے لکھی گئی ہے اسی کو پہنچا دی جاتی ہے۔
مصیبت یا نصیب، عربی لغت میں مصیبت زیادہ تر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بری ہوتی ہیں، جو ناگوار ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ہٹ کرتی ہے، ہر وہ آزمائش جو آپ پر آتی ہے، وہ آپ پر آنی ہی آنی تھی۔ وہ تیر جس کا نشانہ آپ کی طرف ہے وہ آپ کو لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو مصیبت آپ پر آتی ہے وہ پہلے سے آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ آزمائش ہے یا پھر سزا؟ تو آزمائش اور سزا اکثر حالات میں بالکل ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں۔ جیسے اگر کسی بچے نے چوری کی تو اسے سزا کے طور پہ تھپڑ مارا گیا، لیکن کوئی بچہ اکیلا کھڑا ہے اور کوئی اسے آ کے تھپڑ مارتا ہے تو اس میں تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک سبق تھا، اور وہ یہ تھا کہ آئندہ کسی اجنبی کے پاس نہیں جانا، اکیلے کسی بڑے کے بغیر انجان جگہوں پر نہیں جانا۔ دونوں میں جو مصیبت آئی وہ تھپڑ تھا، دونوں کا رزلٹ بھی ایک جیسا تھا، تھپڑ کے بدلے میں درد ہونا، لیکن آزمائش میں ایک سبق تھا۔ یعنی جو آزمائش ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ایک سبق ہوتا ہے، وہ ہمیں کو سکھانے کے لیے آتی ہے، جبکہ سزا میں بدلہ ہوتا ہے گناہوں کا، گناہ کے بعد سزا ملنا ایک ہنٹ ہوتا ہے کہ خود کو گناہ سے دور کیا جائے۔ اس میں ڈر ہوتا ہے، کہ خوف ہوتا ہے، اور پھر اگر گناہ سے توبہ کر لی جائے تو وہ سزا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہمارے پوٹینشل کے حساب سے بھیجی جاتی ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ہی آزمایا ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے آپ میں چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھارنا۔ آپ پر جب تک کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو آپ کو صبر کرنا سکھائے، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ صبر کسے کہتے ہیں یا صبر کیسے کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آزمائش ہمارے اگلے حالات کے لیے آسانی بن رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو نہیں پتا کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پتا آگے کوئی ایسی سچویشن آنی ہو جہاں صبر کی بہت ضرورت ہو، تو اگر آپ کو صبر کرنا ابھی سے اللہ نہیں سکھائے گا تو آپ تو تب بکھر جائیں گے۔ جو بھی آزمائش آئے اس میں فوراً اللہ پر توکل کر کے صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کے بدلے میں یہ مصیبت آ گئی ہو۔ اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اچانک کوئی مصیبت آ پڑی ہو اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ کس وجہ سے آئی ہے، تو اللہ کے عزم کو قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہوگی، اور ضرور یہ مصیبت میرے لیے کوئی بہتری لے کر آئے گی۔ کیونکہ ایک تو یہ ہنٹ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ سے خود کو روکوں اور گناہوں سے توبہ کر لوں، کیونکہ اگر اس بار بار دی گئی مہلت کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو ایک بڑا عذاب کب آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے فرعون پر آیا تھا۔ یا پھر ایک سبق ہو سکتا ہے جو کچھ سکھا رہا ہے، جو اجر دینا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان